والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. میں نے پرسوں کو وقف الفقوش جو کہ رسول خدا اور 11 اماموں کے کلام کا مجموعہ ہے، اس سے روایت کے چند ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. یہ وصیت ہے امیر المؤمنین کے لیے. میں نے عرض کیا کہ خدا رسول اور ائمہ معصومین کی روش یہ ہے کہ خدا اپنے رسول سے فرماتا ہے اور حقیقت میں ہم کو سناتا ہے. رسول بھی امیر المؤمنین کو اکثر خطاب کرتے ہیں اور حقیقت کو ہم کو سنانا مقصد ہوتا ہے. اور اسی طرح ائمہ معصومین بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں اور وصیتیں کرتے ہیں اور سنانا ہم کو مقصد ہوتا ہے. اچھا، اس کلام میں فرمایا رسول خدا نے ان اللہ بحکمہ وفضلہ جعل الروح والفرج فی الیقین والرضا. اس کی تشریح میں ہم نہیں جاتے، صرف تحت اللفظی ترجمہ میرا خیال میں پڑھے لکھے حضرات کی وسعت ذہن کو کھولنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی حکمت اور اپنے فضل و کرم سے جعل الروح والفرح فی الیقین والرضا، اللہ تعالیٰ نے راحت اور خوشی کو یقین اور رضا میں رکھا ہوا ہے. یعنی وہ آدمی راحت میں ہے، سکون میں ہے، آرام میں ہے، پریشانیاں اس کو نہیں ہوتی ہیں، تشویش نہیں ہوتی ہے، فکری انتشار کا وہ شکار نہیں ہوتا، اضطراب کا شکار نہیں ہوتا. اسی طرح ہر وقت خوش رہتا ہے. وہ آدمی ہمیشہ سکون سے رہتا ہے اور خوش رہتا ہے. الیقین، جس کو خدا کی ذات پر یقین ہو. یہ اس دن ہم نے کہا تھا، میں نے جمعہ میں بھی اشارہ کیا کہ یقین وہ قابل مشاہدہ چیز نہیں ہے. یقین دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اس یقین کا لیول برابر نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک عجیب روش چلی ہوئی ہے مومنین میں نا. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، جس پابندی کے ساتھ صلوات بھیجتے ہیں، رسول خدا اور امیر المومنین پر اس پابندی کے ساتھ درود دیکھتے ہیں. مکتب پر بہت احسانات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جد سے بھی بڑھا دیں. تو یقین کا لیول ہم سب کا برابر نہیں ہے. یہ اس لیول کا پتہ چلتا ہے علامات کے ذریعے. خدا دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی، لیکن خدا خود کہتا ہے میں دکھائی نہیں دیتا، دنیا میں میری نشانیاں اور علامتیں تمہیں ملیں گی، ان سے سمجھو کہ میں ہوں. ٹھیک ہے جی. امام کا فرمان ہے، جب آپ صحرا میں جا رہے ہیں تو وہ مختلف جانور وہاں سے گزرتے وقت وہ کر دیتے ہیں
غلاظت پھینک کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر غلاظت کو سمجھ دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں، یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے گائے یا بھینس گزری ہے، یہاں سے بکری گزری ہے، ہر ایک کی غلاظت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کے تم سمجھتے ہو کہ یہ البعرۃ تدل علی البعیر، یہ جو اونٹ کا کیا کہتے ہیں، کہنا چاہیے مگنی کہنا چاہیے یا ہمارا گوبر کہنا چاہیے، فضلہ کو دیکھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، وآثار القدم تدل علی الماء، اور اگر انسانی ننگے پاؤں گزرا ہے یا جوتوں سمیت گزرا ہے، جانور تو جوتے نہیں پہنتے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ گزرا ہے یا ننگے پاؤں گزرا ہے یا جوتے پہن کے گزرا ہے، یہ جس طرح یہ چیزیں گزرنے والے حیوان کی دلیل بنتی ہے، اسی طرح یہ پوری کائنات نہیں، وہ فضلہ اگر حیوان کے لیے دلیل بن سکتی ہے، یہ پوری کائنات ایک خالق کی دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ آثار بتاتے ہیں کہ خدا ہے، ورنہ آج تک نہ خدا کو کسی نے دیکھا نہ دیکھے گا، نہ اس کا دکھائی دینا ممکن ہے۔ کیسا پتہ چلے کہ کسی کو خدا پر کتنا یقین ہے؟ یہ اس دن بتایا۔ یہ اتنا قیمتی جملہ ہے۔ کل میرا ہر ہفتے کو لائیو پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی ایک حدیث نجف سے لائیو پروگرام ہوتا ہے، فقہی مسائل سوال جواب شروع ہونے سے پہلے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ کل میں نے ہادی ٹی وی پر اس حدیث کو بیان کیا، ساری دنیا نے سنا ہے۔ خدا کی ذات کے پر یقین کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کو ناراض کر کے اس کی مخلوق کو راضی مت کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ ہے، جو ممبر پر آ کے یہ بانی کو اور مجمع کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہے یہ عاقبت لوگوں کی جو ہے نا، یہ اہل ممبر کے ہاتھ میں ہے، عاقبت ان کا انجام۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے، من الیقین اے علی، یقین کی نشانی اور علامت یہ ہے اللہ ترضی احدا بسخط اللہ، خدا کو ناراض کر کے اس کی کسی مخلوق کو راضی مت کرو۔ حتی والدین جن کے ساتھ احسان کا خدا نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کی دوسری آیات میں ہے والدین کی اطاعت کرو، لیکن اس وقت تک کہ وہ تمہیں شرک کی دعوت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ کی معصیت کی دعوت نہ دیں۔ یہ انسان کے یقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کو ناراض کر کے اس کی کسی مخلوق کو راضی نہیں کرتا۔ اب یہ امیر المومنین کا جو فرمان آپ نے سنا ہوا نا، ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ، جس چیز پر علی کی نظر پڑتی ہے مجھے اس چیز کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ یہ خدا تو نظر نہیں آتا۔ وہ ہم ترجمہ قرآن کر رہے تھے، وہ متفقہ ترجمہ قرآن، یہی خدا نظر آتا ہے یا نہیں آتا بحث ہو رہی تھی۔ اس میں آپ یوں سمجھے کہ پاکستان کے صف اول کے بریلوی کے عالم ارشد سعید کاظمی، صف اول کے دیوبندی کیا کہتے ہیں عالم دین، وہ منظور مینگل، وہ خود بھی کہتا ہے مینڈک کے وزن پر لوگ، اچھا جی، اور اسی طرح اہل حدیث کے صف اول کے عالم دین وہ فیصل آباد سے آتے تھے، نجیب اللہ طارق، ان سے بحث ہوئی کہ خدا نظر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا خدا کا نظر آنا ممکن نہیں ہے، خدا کا نظر آنا اس کی توہین ہے۔ قرآن کے اندر جن لوگوں نے خدا کے دیدار کا مطالبہ کیا ان پر بجلی کی صورت میں عذاب نہ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی ان پر نازل ہوئی ہے۔ وہ خدا کی دیدار کی تمنا کرنا لیکن بری بات ہے۔ میں صدر سے ملنا چاہتا ہوں بھائی،
میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنا چاہتا ہوں، ایئر چیف سے ملنا چاہتا ہوں، یہ خواہش کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ان کے پاس ٹائم ہے تو ملنے دیں گے، نہیں ہے تو نہیں ملیں گے۔ بھائی خدا سے ملنے کی، خدا کے دیدار کی تمنا کرنا، یہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ اوپر بجلی نازل ہوئی ہے؟ یہ خدا کی دیدار کی تمنا یہ گناہ نہیں ہے۔ خدا کو اس قابل سمجھنا کہ وہ دکھائی دیتا ہے یہ جرم ہے، یہ عقیدہ جرم ہے۔ اس کا مطلب ہے تم نے خدا کو جسم سمجھا ہے، خدا کے ہاتھ پاؤں ہیں نا، اسی لیے جہنم میں ڈالے گا نا تو قیامت، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے نا؟ خدا کا جسم ہے تبھی تو وہ عرش پر بیٹھے گا، وہ عرش کا سائز کم ہے، لمبائی چوڑائی اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہے، وہ جب بیٹھے گا عرش کے چاروں طرف اللہ کی اپنی 4 انگلیوں کے برابر خدا کا گوشت لٹکے گا۔ یہ ان کے معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، خرافات کا مجموعہ۔ بخاری میں کنفرم وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم، تفصیل ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بخاری نے لکھ دیا ہے لہذا خدا جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا۔ ٹانگ ہے تو ڈالے گا نا، اسے خیالی تو نہیں ڈالے گا نا۔ اچھا جب بحث ہوئی تو وہ ارشد سعید قادمی کہنے لگا مجھے تعجب ہوا کہ اس لیول کا بات مطلب جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے نجفی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا، حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت علی نے فرمایا جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کی میں کس طرح عبادت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کاظمی صاحب امیر المومنین کا آدھا کلام جو ہے وہ آپ کھا گئے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے بھی ہے بھائی وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو وہ قرآن کے نماز کے قریب نہ جاؤ، پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ یا ویل للمصلین، جس بات اہل منبر کہتے ہیں نماز گزاروں کے لیے ویل ہے۔ بھئی خدا ویل کہتا ہے نماز گزار نہ جاؤ مساجد میں، مساجد کو بدبو اڑا دو، خدا نماز نہیں۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے یا ہلاکت ہے جو نماز میں سستی برتتے ہیں۔ نماز گزار کے لیے ویل نہیں ہے، نماز میں جو سستی برتتے ہیں ان کے لیے ہے۔ میں نے کہا کاش آپ نبی المومنین کا کلام کا باقی حصہ بھی پڑھا ہوتا۔ فرمایا جس کی عبادت میں جس کو نہ دیکھا ہوں میں اس کی کس طرح عبادت کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی فرمایا لیکن خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، نور ایمان کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عالم تو اس کو آگے اگلا کا پتہ نہیں، کسی سے سنا ہوگا، کون سا اس نے خود نہج البلاغہ میں یا کہیں پڑھا ہے، وہ کسی نے سنا ہوگا۔ ان کو تو علی کے کلام اہل بیت کے کلام سے کوئی غرض نہیں، آپ باور کریں میں نے بڑا تجربہ کیا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نا کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو بریلوی کا نمائندہ کہتا ہے، جی پتہ نہیں کہتا میں اسلام آباد میں 40 مدارس میں نے بنائے ہیں، وہ یہ اس میں 5ویں میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی تھے، میں نے وہیں بیٹھ کے وہ سر کے بالکل سامنے وہ NCC کا آپ کی بلڈنگ ہے، پل کراس کرو تو سامنے وہ جو نرسری ہے اس کے ساتھ وہ ہے، میں نے ٹیلی فون کر کے صحیفہ سجادیہ مفتی جعفر حسین کے ترجمہ والا منگوا کے اس کو میں نے دیا۔ میں نے کہا یہ امام آپ باور کریں کہاں میرے پاس اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو بدنصیب آدمی کس کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس؟ وہاں میں نے بتایا کہ یہ وہ امام زین العابدین ہے جب رسول خدا نے زین العابدین کا لقب اس وقت دیا جب امام حسین امام رسول خدا کی گود میں تھے، اس کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہاں بھی جو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس چیز پر بھی نظر پڑتی ہے پہلے بھی اور بعد بھی ہو اس کے اندر بھی خود نظر آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی خدا کی نشانیاں اس کائنات کے اندر اتنی ہیں کہ ان کو دیکھ کے اللہ کے وجود کا ہم کو یقین ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ ہے وہ علی اور اولاد علی کے علاوہ اور بھی کہہ ہی نہیں سکتا، فرماتے ہیں یہ جو یہ محسوسات ہیں نا
آسمان زمین چاند ستارے، یہ مسجد اور اس کی در دیوار جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور دیکھ کے ان کا تمہیں یقین ہے، مجھے خدا کا اس سے زیادہ یقین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اظہر من ان تراہ العیون، جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو خدا میرے لیے اس سے زیادہ آشکار اور عیاں ہے۔ اچھا جی، ہم کہیں اور نکل گئے۔ اللہ نے اپنے حکمت اور فضل سے جعل الروح والفرج فی الیقین والرضا، خدا کی ذات پر یقین اور اس کے ہر فیصلے پر راضی ہونے میں یہ جو ہے نا ہر قسم کا سکون اور خوشی مضمر ہے۔ ابھی ہم مصائب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، رضا، خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے خیال میں یہ آخری جملہ تھا جس کے بعد امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ رضا بقضائک و تسلیما بامرک، یہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ رضا بقضائک، تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں اور تیرے ہر حکم کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے۔ لا معبود سواک، لا معبود سواک یعنی لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد رس خدا، آپ کہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ وجعل الہم والحزن فی شک والسخط، بالکل اس کا الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون اور خوشی کو یقین اور خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہونے میں رکھا ہے، اور ہم اور غم اور حزن ملال کو شک اور وہ ناراضی میں رکھا ہے۔ جو خدا کی ذات کے بارے میں شک کرتا ہو وہ کبھی بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، ہمیشہ مغموم رہتا ہے، اور خدا کے فیصلوں کو جو ناراض ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ مغموم ہی رہتا ہے۔ آغا صاحب، سائنس میں جو ہے، فزکس میں چیز نظر آنے کے لیے دو حالتوں میں ہونا ضروری ہے، کسی کیفیت میں یا رنگت میں، کسی رنگ میں۔ اور یہ کیفیت اور رنگت، یہ دونوں کے دونوں جسم کی خصوصیات ہیں۔ جسم یا فلاں رنگ کا ہوتا ہے، یا فلاں رنگ کا ہوتا ہے، یا فلاں رنگ، کیفیت یہ تمام اس کی جو ہے نا وہ خصوصیات ہیں۔ اچھا، ادھر میں نے کہا کہ بھائی کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری ہے، جی اس کا آپ کے مقابل میں ہونا ضروری ہے، بہت دور نہیں ہونا چاہیے، بہت نزدیک نہیں ہونا چاہیے، بہت صاف اور شفاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عینک جب تازہ میں نے بنوائی تھی مجھے شیشہ نظر نہیں آتا تھا، شیشے کے ادھر کی چیزیں نظر آتی تھی، یہ کوئی داغ دبا ہو تو نظر آتا ہے، بالکل صاف ہو، وہ جو شیشے کے دروازے ہوتے ہیں گیٹ آگے سر در کا نشان، کئی دفعہ میں فوٹو کرایا ہوں ٹھیک ہے نا، وہ صاف و شفاف ہونا چاہیے، جسم ہونا چاہیے۔ اسی ارشد سعید کاظمی نے کہانی نجفی صاحب، کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری نہیں ہے، موجود ہونا ضروری ہے، یعنی ہر موجود نظر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم سب عقل مند ہیں، عقل نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، خدا کا منکر اور غیب کا منکر تو چلو نہیں مانتا، ہر مسلمان، ہر اہل کتاب وہ روح کا قائل ہے، آج تک روح نظر آئی ہے، موجود ہونا کافی ہوتا دکھائی دینے کے لیے، عقل کو بھی نظر آنا چاہیے، روح کو بھی نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ہم مسلمان ہیں پھر خدا کو نہیں، صرف موجود ہونا کافی نہیں ہے، موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم ہو، بہت زیادہ نزدیک بھی نہ ہو۔ دیکھیں یہ مجھے ہتھیلی نظر نہیں آتی، ہاں حد نگاہ سے دور ہو تب بھی نظر نہیں آتی، زیادہ نزدیک ہو تو بھی نظر نہیں آتی۔ 8 شرائط ہیں ہاں کسی چیز کی دکھائی دینے کے لیے، ان میں سے ایک شرط بھی خدا کے اندر موجود نہیں ہے، نہ وہ جسم ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے بارے میں قریب، وہ معصوم کا فرمان ہے قریب فی بعدہ و بعید فی قربہ، دور ہونے کے ساتھ وہ قریب ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دور ہے۔ یہ خدا کو سمجھنا یہ اہل بیت کا کام ہے۔ جی ہم ایک دور سے ایک تصور رکھتے ہیں، امام
محمد باقر علیہ السلام ہے. ایک کتاب ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں عقائدی امامیہ کے نام سے نا، مرحوم محمد رضا مظفر کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے. اس مرحوم نے امام محمد باقر کے اس کلام کو اپنی کتاب کا متن میں شامل کیا ہے. علما توہمتموہ بأدق معانی ہے فہو مخلوق لکم مردود الیکم. اچھا جی، خدا تو نظر نہیں آ سکتا، لیکن دعاؤں میں خطبوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سن کے پڑھ کے تم نے یقیناً اپنے ذہن میں خدا کا ایک تصور کیا ہوگا، وہ تمہاری عقل کی تخلیق ہے، خدا اس سے مبالغہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد.